الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزک طوًا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم انی اسألک بروح ولیک علی ابن ابی طالب اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام وزیارت قبر الحسین وشہادت بین یدی القائم علیہ السلام رب صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات بلند آواز کے ساتھ پڑھئے صلی اللہ تھوڑے لئے میرے لیے بہت زیادہ تشریف فرما ہے آل محمد کی عزت و عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھی جائے محسوس نہ فرماؤ تو اسی طرح مل کے بیمار مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے بھی صلوات پڑھی جائے اللہم صلی اللہ اسی طرح مل کے محبت اور شجاعت ایمانی کے ساتھ قائم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے بھی صلوات پڑھی جائے اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین الذین عصب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم منکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وارثان قرآن کی عظمت پہ بآواز بلند صلوات پڑھ جائے اللہم حاضرین زیوکار موالیان ولی حق صاحبان معرفت سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ آج کی اس عظیم مجلس کو آپ کی اور میری سانسوں کے مالک وارث زمانہ سامر الحجج سرکار علی ابن مصر رضا اپنے مقدس بے عیب اور پاک دربار میں قبول فرمائیں وہ جگہ وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہے جہاں پہ ذکر شہنشاہ کربلا ہوتا ہے صاحبان معرفت مومنین جوک در جوک انشاءاللہ آتے جائیں گے جو میرا وقت بانیان نے رکھا ہے وہ چونکہ گرمی ہے مومنین نماز پڑھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں آتے آتے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے کوئی بات نہیں جتنے بیٹھے ہو میں بڑا مطمئن ہوں میں دیکھتا ہوں کچھ مومنین ایسے ہیں جو بالکل مجلس کے شروع میں پہنچتے ہیں اور اس کا اجر کائنات میں تمہیں کوئی نہیں دے سکتا اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ مادر حسین ابن علی مولا آپ کو سلامت رکھے میں بات کو شروع کرنے لگا ہوں بسم اللہ ہادی اور ہدایت کے عنوان سے اپنی بات کو شروع کرنے لگا ہوں اللہ قرآن میں ابھی 5 منٹ نہیں گزریں گے پاک سیدہ کریں گی سارا حال فل ہو جائے گا انشاءاللہ
اور ہم سب مل کے پہلے علی علی کریں گے، پھر حسین حسین کریں گے۔ ذالک الکتاب، ہر روز یہ آیت پڑھتا ہوں۔ آیت ایک ہے لیکن اللہ قرآن کی 3 صفات کو بیان کرتا ہے۔ یہ کتاب بڑی بلند کتاب ہے، یہ کتاب ایسی عظمتوں والی کتاب، اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ مجھے دیکھیے گا، اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کتاب کیوں ہمارے پاس آئی، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا جو مسکن ہے، کوئی بات نہیں، بات میں رکھ لینا، تشریف رکھیں۔ اس کا جو مسکن ہے وہ لوح محفوظ ہے، کتاب مکنون ہے، جہاں پر یہ کتاب پوشیدہ تھی، جہاں پر یہ کتاب محفوظ تھی۔ یہ کتاب اتنا لمبا سفر کر کے زمین پہ کیوں اتری؟ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، یہ اس لیے اتری ہے کہ جو صاحبان تقویٰ ہیں یہ ان کو ہدایت کر سکے۔ تھوڑا بولیے گا میرے ساتھ، بسم اللہ۔ جو صاحبان تقویٰ ہیں یہ ان کو ہدایت کر سکے، اور جو صاحبان تقویٰ ہیں، میں نے ایک مکمل مجلس آپ کو تقویٰ کے اوپر سنائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تقریباً 25 منٹ میں نے تقویٰ پہ سپیچ کی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ تقویٰ صرف نیکی کمانے کا نام نہیں، تقویٰ نیکی کمانے کا نام نہیں، تقویٰ برائی سے رکنے کا نام ہے۔ یعنی مومن وہ ہے، متقی وہ ہے کہ جو ایک طرف سے امر بیٹے بیٹھ جاؤ یار تمہاری مہربانی ہوگی، جو ایک طرف سے نیکیاں یعنی امر بالمعروف بھی کرتا ہے، اور دوسری طرف سے اسے نہی عن المنکر کا بھی پتا ہے۔ ایک دن حمام علی علیہ السلام کے بڑے برگزیدہ صحابی، بڑے عظیم صحابی، بچے نہ بولو مجھے دیکھو، بڑے برگزیدہ صحابی، بڑے عظیم صحابی، جب آئے مولا کے پاس تو آ کے ایک سوال پوچھا، جو سوال پوچھا وہی ہمارا موضوع ہے۔ سوال کیا پوچھا؟ کہا یا امیر المومنین صف لی المتقین، مولا مجھے یہ بتائیں متقی کسے کہا جاتا ہے؟ مولا سلامت رکھے آپ کو، بچے بھی بول رہے ہیں متقی کسے کہا جاتا ہے؟ جب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں موجود ہے، جب امیر المومنین نے متقین کی صفات بیان کی، 70 صفات میں سے ابھی چند صفات بیان کی، ایک چیخ کی آواز آئی، چیخ کی، اور علی نے آگے بڑھ کے دیکھا تو حمام دنیا چھوڑ گئے تھے، حمام دنیا چھوڑ گئے تھے، اور جب بعد میں نبض پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا دنیا چھوڑ گئے، تو ثابت یہ ہوا جب متقین کی یہ صفات ہے تو پھر سوچو امام المتقین کہاں پہ ہوگا؟ جیو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور متقین کی ایک اور بات آپ کو بتاؤں، یہ محشر میں پتہ چلے گا کہ متقی کی عظمت کیا ہے، یہ اہل محشر پہ واضح ہوگا کہ متقی کسے کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں پتہ نہیں چلے گا کہ اگر کوئی بندہ تقویٰ سے کام لیتا ہے، تقویٰ سے کام لینا سخت ہے، ایک طرف سے بندہ کہتا ہے میری خاطر بول دے جھوٹ، میری خاطر بول دے جھوٹ، میری اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ ہے، ایک بندے کے بیٹے نے چوری کی، محلے دار سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو لڑکے کے باپ نے کہا کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں میرا بیٹا چور نہیں۔ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا نا بڑا پنچایتی جو سب سے بڑا تھا، اس سے کہا ہمیں تیرا قرآن نہیں چاہیے،
کیونکہ یہ تیرا بیٹا ہے، فلاں بندہ قسم دے تو ہم پھر مانیں گے، کیونکہ ہمیں تجھ پہ یقین نہیں، ہمیں اس پہ یقین ہے۔ جب اس کے پاس گئے تو اس سے جا کے میں متقی کی مثال دینے لگا ہوں، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا بڑی مشکل ہے، بڑا سخت ہے۔ جب سامنے آئے تو انہوں نے باپ بیٹا دونوں بیٹھے، جن کے پاس گئے تھے، مجھے دیکھیے گا کہ قرآن آپ سے اٹھوانا ہے، کہا کس بات پہ؟ کہا کہ وہ پنچایتی کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن اٹھائیں، میرے بیٹے نے چوری نہیں کی۔ انہوں نے کہا بیٹا کہاں ہے؟ یہ بیٹا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہا بیٹا کیا آپ نے چوری کی ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے پیچھے جھوٹا قرآن اٹھاؤں؟ انہوں نے کہا پھر میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، اگر آپ میرے لیے جھوٹا قرآن نہیں اٹھا سکتے، قسم ہی تو چھوٹی سی دے دے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ قسم، اللہ اکبر، سمجھ آئے تو زبان حرکت کرنی چاہیے۔ انہوں نے پلٹ کے کہا یہ قسم نہیں، تو میرے گھر آ کے میرے تقوی کا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا سخت ہے۔ اور مولا امام سجاد جب گئے نا شام میں مکہ میں، مل کے سارے پڑھیے سلام۔ جب مولا سجاد گئے تو مولا سجاد نے جب خطبہ دینے لگے تو ایک دفعہ حاکم نے تاریخ یہ بتاتی ہے، پھر تقوی بتانے لگا کہ مولا نے جب خطبہ دینا چاہا تو اس نے ایسے اشارہ کیا مؤذن کو، اور اس نے ابھی وقت نہیں ہوا تھا، اس نے آذان دینا شروع کر دی، آذان دینا شروع کر دی کہ لوگوں کی توجہ آذان کی طرف ہو جائے اور کوئی علی کے علی بیٹے کا خطبہ نہ سن سکے۔ مولا نے دیکھ کے کہا لعنت ہو اس مؤذن پر، لعنت ہو اس مؤذن پر، اس نے دنیا کی خاطر اپنی آخرت بیچ دی۔ تو متقی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ متقی اپنی آخرت بچا لیتا ہے، دنیا بیچ دیتا ہے۔ میں نے پہلے دن ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ کے حافظے میں محفوظ ہو، میں اسی طرح کی باتیں سادہ کرتا ہوں، وہ کوئی علمی باتیں مجھے نہیں آتی، بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول کیجئے گا۔ مولا باتیں بڑی بڑی کرتا ہے، دین کی نماز 5 وقت پڑھتا ہے، روزے سارے رکھتا ہے، کیا متقی ہے؟ متقی ہے؟ مولا دیکھ کے کہتے ہیں نہیں، اس کے ساتھ معاملات کر کے دیکھو، پیسے دو یا پیسے دو، مجھے دیکھیے گا، پیسے لو یا پیسے دو، جب پیسے لوگے پیسے دو گے تمہیں پھر پتہ چلے گا، معلوم ہوا تقوی کا معاملات کے ساتھ ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، تقوی کا تعلق عبادات کے ساتھ نہیں، معاملات کے ساتھ ہے۔ تم معاملات میں کیسے ہو یہ تمہیں تمہارا تقوی تمہارے معاملات سے ظاہر ہوگا۔ بس سننا، میں نے کہا اہل معیشت کو پتہ چلے گا، اور بیٹے یار بیٹھ جاؤ، یہ کھیلنے والی جگہ نہیں، والدین بچوں کو بتائیں یہ کھیلنے والی جگہ نہیں، یہ مجلس اعزاز ہے، بچے آئیں تو بے شک پیچھے جہاں جگہ ملے بیٹھتے جاؤ۔ اچھا بتاؤں، اہل معیشت کو پتہ چلے گا کہ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے اپنی دنیا بیچی اور آخرت بچائی۔ مثالیں اور بھی میرے ذہن میں ہیں، دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں، لیکن میں اسی پہ زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ بزرگوں ذرا مجھے دیکھیں گا، میں بات آپ کے کام کی پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ تقوی کا جو متقی ہے نا، اس کا پتہ اس دنیا میں نہیں چلے گا، اس دنیا میں چلے گا، قیامت میں پتہ چلے گا کہ متقی کون ہے۔ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا نا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب کے ہونٹ خشک ہوں گے، سب کے گلے خشک ہوں گے، سارے سایہ دار جگہ کی تلاش میں ہوں گے۔ معصوم نے فرمایا، امیر المومنین میں نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں کیا بتاؤں، متقی کے تشریح کر رہا ہوں، ہدی للمتقین،
मुत्तकी बनोगे तो कुरान हिदायत करेगा। मासूम ने फरमाया जब महशर का ये आलम होगा, बताओ मुत्तकी कहाँ पर होंगे? इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन। मुत्तकी जो होगा वो मुकामे अमीन पे होगा। जब सारे परेशान होंगे, सारे पसीने में शराबूर होंगे, उस वक्त जो मुत्तकी होगा ना, तवज्जो चाहता हूं आपकी, जुमला ज़रा कीजिएगा, वो जो मुत्तकी होगा ना वो मुकामे अमीन पे होगा, अच्छी जगह पे होगा, जहां पर उसे कोई जरर नहीं, जहां पर उसे कोई, भाई मुझे देखना, जहां पर उसे कोई जरर नहीं, जहां पर उसे कोई नुकसान नहीं, वो मुतमईन होके बैठा है। ये मुत्तकी है क़यामत में। और मैं क्या बयान करूं, कुरान की असली जगह किताबे मकनून है, लोहे महफूज है। ये तकवे और हिदायत में इतनी ताकत है, अल्लाह अकबर। अगर ये तकवा सच्चा हो तो लोहे महफूज की चीज को जमीन पे उतार सकता है। या रसूल ये तकवे में इतनी ताकत है। तकवा जिस चीज का मस्कन लोहे महफूज है, किताबे मकनून है, ये चाहे तो उसे वहां से जमीन पे उतार सकता है। और जिससे अल्लाह हादी बनाता है ना, हादी होता है जिससे अल्लाह मबूस करे। मैं गुफ्तगू को थोड़ा मोड़ने लगा, बेशक तो तवज्जो से सुनो, मैं बड़ा मुतमिन होके पढ़ रहा हूं, कोई बात नहीं, अब बहुत अच्छा मुझे सुनते हैं। मैं बड़ा मुतमिन होके आपको सुना के जाता हूं अपने मालिक का जिक्र, जिससे अल्लाह मबूस करे। अल्लाह जिससे बनाए वो हादी है, दुनिया के बनाए हुए हादी नहीं। जिससे अल्लाह हादी बनाए उसके मबास का अल्लाह ऐलान करता है। आप कहेंगे कहां पे है? सूरह जुमा अल्लाह कहता है हो वल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना, मौला सलामत रखे आपको, हो वल्लज़ी बासा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह कौन है? हो वल्लज़ी, अल्लाह वो है कि जिसने मबऊस किया, ये आपकी तवज्जो में चाहता था। अल्लाह वो है जिसने मबऊस किया है, जिसने भेजा है, रसूलन मिनहुम, अपने रसूलों में से, जी अपने भेजे हुए में से एक भेजा हुआ, रसूलन मिनहुम, रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, जिससे रसूल बना के भेजा है ना, वो रसूल पहला काम ये करता है, यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की सलामत रखे आपको, मेरी सोच से अच्छा है, अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है। उनके नफ्स पाक हो जाते हैं। बोला सलामत रखे आपको। आयतों का मौजूद है कि जिस पर आयतें पढ़ता है उनके नफ्स पाक। अब जब नफ्स पाक हो गए तो नबी एक तो किताब का इल्म देता है, एक तो जो बंदे पीछे बैठो मुझे देख, एक तो किताब का इल्म देता है और दूसरा क्या हिकमत की तालीम देता है। तो मालूम हुआ जो कहते हैं किताब अल्लाह, हमें सिर्फ किताब काफी है। उनका मैं बिस्मिल्लाह करूं, उनका नजरिया यहीं पे किबला बातिल हो गया। नबी सिर्फ किताब नहीं देता, किताब के साथ साथ हिकमत की तालीम भी देता है। बोला सलामत जियो पे बेटे जियो। नबी सिर्फ किताब का इल्म नहीं देता, आप जरा देखना, हर बंदा मुझे देखे, नबी सिर्फ किताब का इल्म नहीं देता। मैं कोई खिताबत का जौहर नहीं, बिल्कुल
بالکل جو روایت میں وہ تمہیں سنانے لگا، کتاب کا علم نہیں، صرف کتاب کا علم نہیں، ساتھ حکمت کی تعلیم بھی، ساتھ حکمت کی، مجھے دیکھیے گا، ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ یعنی دین اس وقت مکمل ہوتا جب نبی کتاب کے علم کے ساتھ ساتھ، میری بات کی سمجھ تو آ رہی ہے آپ کو؟ کتاب کے تھوڑا تھوڑا بولیے گا، کوئی جیو یا مرو مجھے آگے سے کہا کرو، صرف کتاب کا علم نہیں، ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے دونوں چیزیں چاہیے، کتاب کا علم بھی چاہیے، حکمت کی تعلیم بھی چاہیے۔ تو نبی نے کہا 1 منٹ کے لیے یار ہر بندہ مجھے دیکھو، ہر بندہ مجھے دیکھو، اپنے گھر بار کے تمام خیالات کو چھوڑ کے 1 منٹ کا، کوئی بات نہیں بچہ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ میری طرف دیکھیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ 2 چیزیں دیتے، ایک کتاب کا علم دیتے، کیا دیتے؟ سارا مجمع نہیں بولا، کیا دیتے؟ کتاب کا علم دیتے، دوسری دیتے پھر زحمت حکمت کی تعلیم، کیا دیتے؟ نہیں سارے بولے، حکمت کی تعلیم کیا دیتے ہیں؟ حکمت کی تعلیم۔ آپ مان گئے نا، سورہ جمعہ کہتا ہے نبی اگر یہی بات پہنچ جائے تو میرے آنے کا مقصد ختم ہو گیا۔ ایک کتاب کا علم، ٹھیک ہے بچوں، ایک کتاب کا علم، دوسری حکمت کی تعلیم۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ دونوں چیزیں آپ سے چاہیے، کتاب بھی حکمت بھی۔ نبی نے کہا یاد کر لو، کتاب کا علم چاہتے ہو نا تو یاد کر لو، انا مدینۃ العلم، تھوڑے سے بندے پیچھو، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ناقص دین نہیں چاہیے، وہ دین چاہیے جو قدیم میں مکمل ہوا تھا۔ صرف کتاب کا علم نہ دو، جو ادھر بیٹھے ہو صرف کتاب کا علم نہ دو، ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دو۔ تو نبی نے کہا یاد کر لو، انا دار الحکمہ وعلی بابها۔ نبی نے یہ دونوں حدیثیں ارشاد فرما کے دنیا کو سمجھا دیا، جو مجھ سے کتاب کا علم چاہتا ہے وہ بھی علی کے پاس جائے، جو حکمت کی تعلیم چاہتا ہے وہ بھی علی کے پاس جیو۔ یا رسول اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی میں بسم اللہ کروں، تم علی کو چھوڑ کے قرآن سمجھ رہے ہو، علی کو چھوڑ کے قرآن سمجھو گے؟ نہیں، مجھے عزت کعبہ کی قسم ہے قرآن کی سمجھ ہی اسے آتی ہے جس کا علی امام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے رسول دنیا چھوڑ کے چلے گئے، رسول دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ہم نے کتاب کا علم بھی لینا ہے، مجھے دیکھیں، مجھے آنے والے آتے رہیں گے، اب ہم نے کتاب کا علم بھی لینا ہے اور حکمت کی تعلیم بھی لینی ہے۔ میں نے کل شجاعت پہ ایک جملہ کہا تھا، آج علی کی شجاعت نہیں، آج علی کی عدالت پہ تو جملے سننا۔ ہم نے بعد پیغمبر کتاب کا علم اور حکمت کی تعلیم لینی اس سے ہے، کوئی بات نہیں، مجھے دیکھیں، لینی اس سے ہے جس کا علم رسول جیسا ہو۔ 5 محرم تک میں نے بہترین مجمع الحمدللہ اپنا پیدا کر لیا، ٹھیک ہے جی، کامیاب جا رہا ہوں آپ کی دعاؤں سے۔ یا سیدہ جس کا علم رسول جیسا ہو، جو شجاعت میں رسول جیسا ہو، جو عدالت میں رسول جیسا ہو، جو عدالت میں رسول، عدالت سنیے اور اسی پہ گفتگو میری تمام ہو گئی۔ عدالت کیا ہے؟ بعد از پیغمبر جو منبر پہ بیٹھے تھے، میں کسی کی توہین نہیں کرتا، نہ مجھے کسی نے توہین سکھائی ہے، میں کسی کی بات قبلہ اس وقت شروع کروں جب میرے مولا کی بات ختم ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، جب میں جوان مولا تیری زندگی کرے، جب میرے مولا کی بات ختم ہو جائے۔ لیکن یہ سوائے کے مورکہ میں ملتا ہے، انٹرنیٹ تیرے پاس موجود ہے، میری تقریر لائیو چل رہی ہے، لفظ لفظ کا نہیں حرف حرف کا ضامن ہوں۔ ابھی جو حدیث پڑھنے لگا ہوں نا، دور نہ جانا، انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا میں نے صحیح کہا یا غلط کہا ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹھے منبر پہ بیٹھے، اتنی دیر میں ایک بندہ آ گیا،
بندہ گیا، اس نے کہا رسول کے جانشین آپ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے رسول نے ایک جنگ میں مجھ سے ایک مشت ایسے بھر کے کھجوریں لی تھی اور کہا تھا جب اچھا دور آئے گا نا تجھے واپس کر دوں گا، مجھے وہ ایک مشت کھجوریں چاہیے۔ مولا سلامت، سر نہیں ہلانا، سر نہیں، زبان سے بولو تو پھر میں آگے بڑھوں۔ ہاں اس نے کہا وہ ایک مشت کھجوریں لی تھی آپ نے، وہ تو واپس کر گئے۔ ان کے آگے ڈھیر لگا ہوا تھا، ایسے کھا کھا کے گٹلیاں لوگوں کو مارتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ پڑے ہوئے کھا، اٹھا لے جا، اٹھا لے جا۔ اس سے کہا نہیں، اگر میں نے رسول کو 10 دی ہوں اور اسلام مجھے 9 دے تو یہ اسلام نے ظلم کیا ہے، اسلام نے ظلم کیا، سلامت رہو۔ اور اگر میں 11 لے جاؤں تو میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ میں اسلام سے ایک زیادہ کیوں لوں۔ اب میں جملہ ایسے ہی پڑھنے لگا ہوں جیسے میں ہزاروں کے مجمع میں یہ جملہ پڑھا کرتا ہوں، ذرا جاگ کے جملہ سننا، میں نہ 9 لوں گا نہ 11 لوں گا، ایسے مشت بھروں گا جیسے رسول نے بھری تھی، بھر کے مجھے دے۔ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا تم نہیں جانتے یہ خلافت کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، تم نہیں جانتے یہ خلافت کا مسئلہ پوچھ رہے۔ اب ایک دفعہ انہوں نے گردن نیچے کی، اس نے کہا مجھے آپ سے وہ کھجوریں چاہیے، آپ نے گردن نیچے کر دی، ایک دفعہ گردن اٹھائی، آئے آئے بے شک جس کے دل میں میری بات اترے اس کا ہاتھ بھی بلند ہو اور زبان سے میرے ساتھ بولنا۔ اب انہوں نے گردن نیچے کی اور پھر گردن اوپر کی، مسکرائے، انہوں نے کہا میرا مسئلہ حل کر دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا ابھی تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ کہا پھر ایسے لوگوں میں دیکھا اور دیکھ کے کہا آئینہ آئینہ ابوالحسن علی کہاں پر ہے؟ یہ مجلس ہے نا، یہ مجلس ہے، تم بھی بول پڑو میرے ساتھ تو پھر میں آگے بڑھوں۔ ہاں آئینہ آئینہ ابوالحسن علی کہاں پر ہے؟ اس نے کہا مسئلہ خود حل کرنا، علی کو کیوں بلاتا ہے؟ اب جو انہوں نے جملہ کہا میرے عقیدے کا حصہ ہے، وہ دیکھ کے کہنے لگے تم نہیں جانتے، میں نے خود نبی سے اپنی کانوں سے سنا ہے، نبی نے کہا تھا کفی کفی وکفو علی ابن ابی طالب سواء فی العدل، نبی نے کہا تھا اگر میرے پاس کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو پریشان نہ ہونا، میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں کل بھی برابر تھے آج بھی برابر۔ یہ ہاتھ سلامت رہے بھائی، یہ ہاتھ سلامت، ایک دفعہ مل کے بولو حیدری۔ بسم اللہ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ قبلہ کیا میں بسم اللہ کروں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کفی و کفو علی ابن ابی طالب سوان فی العدل، میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ اب میری محنت ضائع نہ کرنا، ہر بندہ میری طرف دیکھے، میں کوئی تاریخ ساز مجلس تمہیں سنا کے جاؤں گا آج کی مجلس میں، اس منبر کی برکت سے پتہ نہیں یہ جوان کس خیال میں بیٹھا ہے، مجلس کیوں نہیں سن رہا؟ یہی تو وجہ ہے، صحابی نے خواب دیکھا، خواب دیکھا صحابی نے، میں حجت کی طاقت تمہیں بتانے لگا، حجت کی طاقت۔ صحابی نے خواب دیکھا رسول خدا ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں، اور ایک ستون کی ٹیک لگا کے رسول بیٹھے ہیں۔ 100% نہیں 1000% توجہ چاہیے اس جملے کے لیے، جو بندے ادھر بیٹھو مجھے دیکھو، ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کی ایک صف بنی ہوئی ہے، صف، لوگ آتے ہیں ہاتھ آگے کرتے ہیں کھجور، اور رسول اپنے دامن سے کھجوریں اٹھاتے ہیں اور سب کو دیتے ہیں۔ اور بھائی جس بندے نے مدینے کی کھجور پہ بھی داد نہیں دینی، کب دینی ہے؟
جی انہوں نے رسول ایسے کھجوریں اٹھاتے اور اٹھانے کے بعد جو بھی آتا ہے نا ایسے اٹھاتے ایسے دے دیتے، پھر آتے پھر دے دیتے، پھر کوئی آتا ہے پھر دے دیتے، جو آتا ہے اسے دے رہے ہیں، جو کھجور مانگے رسالت اسے دے رہی ہے۔ یہ صحابی کہتا ہے اتنی دیر میں آگے بڑھا، کوئی بات نہیں بچے بیٹھ جائیں گے۔ صحابی کہتا ہے میں بیٹھا اور جب میری باری آئی نا میں چلتے چلتے آگے بڑھا، یار تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہتا ہوں، چلتے چلتے میں آگے بڑھا، اب میری باری آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کھجوریں دیں گے؟ خواب میں دیکھ رہے ہیں کھجوریں ملنے لگی ہیں، کھجوریں، کہتا ہے ایسے نبوت نے ہاتھ بڑھایا اور میرے ہاتھ پہ کھجوریں رکھی اور میں نے خواب میں کھجوریں گنی، میں نے خواب میں کھجوریں گنی، جب میں نے خواب میں کھجوریں گنی تو کھجوریں تھی 8، کھجوریں تھی 8، میں نے 8 کھجوریں لی اور میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں سوچنے لگا یہ جو 8 کھجوریں ہیں پتہ نہیں میری 8 سال زندگی ہے، 8 مہینے زندگی ہے، 8 دن باقی ہے، پتہ نہیں 8 کوٹھیاں ملنے والی ہیں، 8 اونٹ ملنے والے ہیں، پتہ نہیں کیا ملنے والا ہے۔ جملہ میں تاریخ ساز تمہیں سنانے لگا ہوں آج کی مجلس میں، اس لیے کہ تم میری مرضی کا سن رہے ہو۔ کہتا ہے میں پریشان تھا، اتنی دیر میں آزان ہوئی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، فجر کی، میں نے اپنا گرم بستر چھوڑا اور بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور وضو کر کے مسجد میں پہنچا۔ جیسے مسجد میں پہنچا علی کے پیچھے نماز پڑھی، میں باہر گیا، پھر مسجد میں آیا، رات کو خواب میں جس ستون کے ساتھ رسول کو کھجوریں بانٹتے ہوئے دیکھا تھا اسی جگہ پہ علی بیٹھا تھا، اسی جگہ پہ رسول، بسم اللہ کرو، رسول بیٹھا تھا، میں آگے بڑھا، علی رسول کی جگہ پہ علی بیٹھے تھے، میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کے، اب جملے میں زور اتنا ہے مجھے زور لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کے میں نے کہا علی مجھے کھجوریں دو گے، مجھے کھجوریں دو گے؟ علی نے کہا دیتا ہوں، کیوں نہیں دوں گا۔ علی نے سب کو دیتے دیتے جب مجھے کھجوریں دی نا، مجھے کھجوریں دی، میں نے گنی تو کھجوریں 8 تھی، میں نے گنی تو کھجوریں 8 تھی، پھر کہتا ہوں اللہ کرے یہ بندہ بیٹھ جائے، میں نے گنی تو کھجوریں 8 تھی، پھر کہتا ہوں میں نے گنی کھجوریں 8 تھی، میں نے گنی کھجوریں 8 تھی، جیسے رسول نے دی تھی ویسے علی نے دی۔ میں نے کہا یا علی ایک کھجور اور نہیں دے دیتے؟ علی نے مسکرا کے دیکھ کے کہا دے تو میں بھی دیتا اگر رات کو تیری خواب میں آ کر محمد نے تجھے نہ دی ہوتی۔ جیو آؤ جی بسم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ بس آخری روایت پڑھنے لگا ہوں اور میں ممبر اپنے محسن کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آخری بات میری سننا، جو کچھ محمد ہے نا وہی کچھ علی ہے، ظاہر میں اور باطن میں بالکل علی ہے، جو کچھ محمد ہے وہ کچھ علی ہے۔ یہی وجہ ہے علی جا رہے ہیں جنگ نہروان پہ علی جا رہے ہیں، ساتھ 1000 کا لشکر ہے، جاتے جاتے لشکر نے کہا مولا پیاس بڑی لگی ہے، پیاس۔ علی نے کہا اچھا پھر؟ کہا مولا سب کو بڑی پیاس لگی ہے، یہاں تک کہ گھوڑے بھی پیاسے ہیں، اونٹ بھی پیاسے ہیں۔ علی نے کہا اچھا چلو میں کوئی پانی کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ علی نے سامنے دیکھا تو ایک بستی تھی، بستی، حوالہ چاہیے میں دے دوں گا، کرامات امیر المومنین کتاب کا نام ہے۔ کہتے ہیں سامنے دیکھا تو بستی تھی، کہا جاؤ اپنے ایک فرماندے سے، سپاہی سے کہا جاؤ جو اس بستی کا بڑا ہے نا، جو دیر کا بڑا ہے اسے بلا کے لاؤ، اسے ذرا میرے پاس بلا کے لاؤ۔ اسے بزرگ کو بلایا گیا، عیسائی تھا وہ، اسے کہا کیوں بھئی تیرے پاس 1000 آدمی کے لیے پانی ہے؟ اسے کہا مولا چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹا سا گھر ہے،
اتنا پانی تو نہیں ہوگا، تھوڑے بندے پی سکتے ہیں. آئے ہائے. علی دیکھ کے کہتے ہیں کچھ کو پانی ملے اور کچھ کو پانی نہ ملے تو میں عدل کا امام کیسا. اذان کے لیے رک جاؤ، ایک صلوات پڑھیے مل کے سارے. مزید 5 منٹ تک. علی جا رہے جنگ پہ، 1000 کا لشکر ہے اور لشکر کہہ رہا مولا پیاس لگی ہے. مولا نے جو دیر کا بڑا تھا راہب اسے بلایا اور اسے بلا کے کہا تیرے گھر میں 1000 بندے کا پانی ہے؟ اسے کہا نہیں، کچھ بندے پی سکتے ہیں، کچھ نہیں پی سکتے. علی نے کہا اگر کچھ کو مل جائے کچھ کو نہ ملے تو میں عدل کا امام کیسا. کہا پھر مولا، کہا پانی یہاں سے کتنی دور ہے؟ اسے کہا مولا میلوں کا فاصلہ ہے، ہم 1 مہینے کا پانی اکٹھا بھر کے لاتے ہیں اونٹوں پر. مولا نے کہا پھر توجہ، پھر مولا نے کہا میرا لشکر پیاسا ہے، ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دیتا ہوں. راوی یہ کہتا ہے علی جہاں پہ کھڑے تھے علی نے 7 قدم اٹھائے. علی نے 7 قدم اٹھائے اور 7ویں قدم پہ علی رک گئے. رکے علی اور رک کے کہا وہ دیر کا جو بڑا تھا نہ رہا ہے وہ دور کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا. علی نے کہا اس جگہ کو کھودا جائے، اس جگہ کو کھودا جائے. کہا مولا کس لیے؟ کہا میں حکم دے رہا ہوں کھودو، جب تم کھودو گے اس کے نیچے ایک چٹان ہوگی، اس کے نیچے چٹان ہوگی. کھودا جاؤ اسے. کھودتے گئے آگے دیکھا تو چٹان ہے. علی نے کہا جاؤ زور لگاؤ اس چٹان کو اکھاڑو، اس کے نیچے پانی ہے. اکھاڑو اس کے نیچے پانی ہے. بندوں نے 500 بندے نے نیزوں سے مل کے زور لگایا، اپنی جگہ سے ہلتی نہیں. دوسرے 500 کو بلایا، سب نے مل کے زور لگایا لیکن یہ چٹان اپنی جگہ سے ہلتی نہیں. علی دیکھ کے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں نہیں پتا اس کو کسی انسان کے ہاتھوں بھی نہیں، اسے جد اللہ کی ضرورت ہے، اسے تم نہیں ہٹا پاؤ گے، اسے میں ہٹا دیتا ہوں. علی آگے بڑھے اور بسم اللہ کی با کے نقطے نے بسم اللہ پڑھ کے چٹان کے نیچے ہاتھ رکھا، ہاتھ، اور ایک دفعہ تھوڑا سا زور لگایا. جب زور لگایا تو چٹان ہٹ گئی. جب چٹان ہٹی تو پانی اچھل کے نکلا. اچھل کے جب پانی اچھل کے نکلے نا زمین سے، اسے عربی میں کہتے ہیں عین اور فارسی میں کہتے ہیں چشمہ. فارسی میں کہتے ہیں چشمہ. جب یہ پانی اچھل کے نکلا زمین سے، اچھل کے پانی نکلا، علی نے کہا 1000 کا لشکر پانی پیو. سب نے پانی پی لیا. کہا گھوڑوں کو پلاؤ، اونٹوں کو پلاؤ، پانی ختم نہیں ہوگا. 7 کے لیے مشقت پر کرو. مشقت پر ہو گئی. وہ جو دیر کا مالک تھا نہ راہب، وہ دور کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا دور کھڑے ہو کے. ایک دفعہ دوڑ کے آیا، دوڑ کے اور آ کے کہتے ہیں مجھے اجازت ہے میں بھی پانی پی لوں. علی کہتے ہیں پی، تیرے لیے بھی نکالا. اس نے آگے ہو کے پانی بھرا ایسے ہاتھوں میں اور پیا. پانی آدھا پیا، آدھا ایسے داڑھی پہ لگایا اور داڑھی پہ لگا کے کہتا ہے آج سے پہلے اتنا ٹھنڈا نہیں پیا. اللہ اکبر. آج سے پہلے جو بندے ادھر بیٹھو، آج سے پہلے اتنا ٹھنڈا نہیں پیا، آج سے پہلے اتنا میٹھا نہیں پیا، اتنا ٹھنڈا میٹھا پانی نہیں پیا. پانی پینے کے بعد ترر میرے مرشد علی کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد انک ولی اللہ. پیچھا تھوڑے سے میرے ساتھ ملنا، تو اللہ کا ولی ہے. مولا دیکھ کے کہتے تجھے کیسے پتہ چلا میں اللہ کا ولی ہوں؟ دیکھ کے کہتے میں حضرت عیسیٰ کے راہبی جو ان کے خاص ساتھی تھے، اس
اس کی 7ویں پشت میں سے ہوں. میرے باپ نے اس کے باپ کو، اس کے باپ نے اس کے باپ کو، اس کے باپ نے اس کے باپ کو بتایا تھا یہاں پر مٹی کے نیچے ایک پتھر ہے، پتھر کے نیچے ایک چشمہ ہے، جو اس چشمے کو ڈھونڈ لے گا یا نبی ہے یا اس کا مسیح ہے. ایک جملہ میں صاحب، بس ایک جملہ کہوں گا. بس آج 5 محرم ہے، 4 دنوں کا مہمان ہے زہرا کا لال. میرا پڑھنا آسان، تیرا سننا آسان. آج کی مجلس میں صرف ایک روایت کا وقت میرے پاس باقی ہے. میرا جی چاہتا ہے اس بی بی کو یاد کروں جو بی بی کربلا سے پہلے اجڑی ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے، تمہاری سمجھ پہ میں بسم اللہ کروں، تمہاری سمجھ پہ صدقے کے جاؤں. وہ بی بی، ہر بی بی کربلا پہنچ کے اجڑی ہے، یہ علی کی چھوٹی بیٹی کربلا سے پہلے اجڑی ہے. عزادارو جانتے ہو اس بی بی نے دین کی خاطر کیا دیا ہے؟ اس بی بی نے دین کی خاطر اپنے 6 بیٹے دیے ہیں. 6 بیٹے، 2 بیٹے عید والے دن حارث نے کوفہ میں قتل کیے تھے. اور پڑھنے والے بھی پڑھ دیتے ہیں. جو بچوں کی شہادت ہے نا، وہ جناب مسلم کی شہادت کے 1 سال کے بعد. یہ بچے 1 سال پورا زندان میں رہے. عزادارو 2 بچے کوفہ میں مارے گئے. جو بندے شیعہ بیٹھے ہو، پرانے شیعہ، ہائے کر دینا، مجلس میری مکمل ہو گئی. 2 بچے شام غریباں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے تھے. اور 2 بچے بی بی کے گم ہو گئے تھے. جو بچے گم ہوئے تھے نا، وہ پھر بی بی کو ملے نہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں اگر کسی ماں کا بچہ مر جائے نا، مرا ہوا بچہ رو کے بھول جاتی ہے، اگر گم ہو جائے تو نہیں بھولتی. موت کی آخری ہچکی تک دروازے کو دیکھتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے ابھی میرا بچہ آ جائے. عزادارو 2 بچے تو کوفہ میں، سنا نا آپ نے مجھ سے، کوفہ میں شہید ہو گئے تھے. 4 بچے بچ گئے تھے بی بی کے، 4 بیٹے. ان 4 بیٹوں کو لے کر جب بھی حسین کسی کو بھیجنے لگتے تھے نا، بی بی اپنے 4 آگے کرتی تھی. علی اکبر کو بھیجنے لگے، بی بی دیکھ کے کہتی ہے علی اکبر کو نہ بھیج، ان میں سے کسی کو بھیج دے. عباس جانے لگے، بی بی میں بسم اللہ کروں، بی بی دیکھ کے کہتی ہے عباس نہ بھیج، ان میں سے کسی کو بھیج دے. جب یہ 4 بچے، اہل دل کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، جب یہ 4 بچے مولا کے سامنے آتے تھے نا، مولا رو پڑتے تھے. مولا رو کے کہتے تھے مسلم کے یتیموں تم میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تم میرے سامنے آتے ہو نا مجھے اپنا بھائی مسلم یاد آ جاتا ہے. عزادارو 4 بچوں کو بی بی نے آگے کیا. بی بی آگے کر کے کہتی ہے بھیا بے شک تو جنت کا مالک ہے، میں جنت کی لالچ میں اپنے بیٹے آگے نہیں کرتی. مولا میں تو یہ چاہتی ہوں میرے 4 مر جائیں، تیرا علی اکبر بچ جائے. میں تو چاہتی ہوں